آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے دینے جس ڈیزائنر کی میں کپڑے ہوں میں جہاں شاپنگ کر دوں میں کہیں بھی جاؤں سارا آنا جانے کا خرچہ آپ ٹھیک ہے. میں میرے دیکھو نا. سیر لدھیانوی سے معذرت کے ساتھ ایک فنکارہ نے یوٹیوبر کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ڈیٹ ہے 16 جنوری 2025 کی اور اس دن مشہور و معروف اداکارہ حنا آفریدی کی تیمور اکبر کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور یہ شادی دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہے کیونکہ اس شادی کے ابتدائی لمحات میں اداکارہ حنا آفریدی کی جانب سے ایک ایسی بات کی گئی ہے جو کہ تمام سوشل میڈیا اور میڈیا پر مشہور ہو گئی ہے. ابھی دولہا اور دلہن مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہیں. دلہن کی جانب سے دولہے کو کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں اور جب چاہے گی جس برانڈ کی شاپنگ کرنا چاہے گی اسے اس شاپنگ کرنے کی اجازت ہوگی. تیمور اکبر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر مہینے حنا آفریدی کو 5 لاکھ روپے جیب خرچ کے طور پر ادا کرے گا. اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد بزنس کلاس ٹکٹ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ ورلڈ ٹور پر جا سکے. اب یہاں پر بیچارہ دولہا سر جھکائے بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کہاں پھنس گیا ہے. لیکن یہاں بھی اداکارہ حنا آفریدی کی جانب سے دولہے کا مزید مذاق بنانے کے لیے اسے کہتی ہے کہ ادھر دیکھیں. اب ان باتوں کو سن کر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں بلکہ ایک بزنس ڈیل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتوں کے 2 پہلو بھی سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے پہلو نمبر 1 کی بات کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کا مقصد صرف اور صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونا بھی ہوتا ہے. لوگ ایسی بونگیاں مار کر سوشل میڈیا پر وائرل ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسی باتیں کر کے اپنے رشتہ داروں اور خاص کر کسی غریب عاشق کو یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنے امیر گھر میں میری شادی ہوئی ہے. اب یہاں پر غریب عاشق کی بات آئی ہے تو مجھے اپنے دوست کاکو کی ایک سٹوری یاد آ گئی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کاکو نام کا لڑکا ہمارے ساتھ بچپن میں سکول میں پڑھا کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی کزن بھی سکول میں پڑھا کرتی تھی اور دونوں ہم جماعت تھے. اب ان دونوں کزنز کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ بچپن میں ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے اور یہاں پر کاکو اکثر ہمیں کہا کرتا تھا کہ بچپن میں ہی ہم دونوں کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے. خیر کاکو پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ نالائق تھا. اس کی کزن ہر سال کلاس پہ کلاس بدلتی گئی اور کاکو کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. کاکو کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے والدین نے کچھ سال تو اس کو برداشت کیا اور اس کو سکول جانے دیا کہ شاید بچہ پرائمری پاس ہو جائے. مگر والدین کی مہربانیوں کے باوجود کاکو پنجم پاس بھی نہ کر پایا اور آخر اسے سکول سے ہٹا دیا گیا اور اس کے والدین نے اس کو چند بھیڑ بکریاں لے کر دے دی کہ بھائی یہی آپ بھیڑ بکریاں چرایا کریں. جبکہ اس کی دوسری کزن پڑھتی گئی اور آگے بڑھتی گئی اور پھر سننے میں آیا کہ وہ ایک بہت بڑی افسر بن گئی ہے. اور پھر ہم نے ایک دن اس کو ٹی وی پر دیکھا. وہ ایک ڈرامے میں آئی تھی اور پھر چند سال گزرے تو یہ خبر سامنے آئی کہ کاکو کی فلاں کزن نے ایک بہت بڑے یوٹیوبر سے شادی کر لی ہے. اب جب کبھی ہمیں کاکو ملتا ہے تو ہم اس سے اس کی محبت اور اس سے اس کی کزن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اکثر یہی کہتا ہے کہ ایک فنکارہ نے یوٹیوبر کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق.